مل کے باواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 رجب المرجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اعمال ام داؤد کے لیے ہمیں یہاں جمع ہونے کی اور اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ اس توفیق کے شکرانے کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے ایک اور باواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ۔ مختصر سی اس اعمال کی تھوڑی سی ہسٹری۔ عمل ام داؤد کے نام سے یہ معروف ہے، آپ جانتے ہیں، اور ام داؤد ایک خاتون ہے کہ جن کا نام یا فاطمہ ہے تاریخ میں یا حبیبہ ہے، اور ان کی جو بہت خاص بات ہے، غور فرمائیے گا، اس خاتون جو ہے معظمہ، ان کی خاص بات یہ کہ یہ رضاعی ماں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، یعنی انہوں نے دودھ پلایا ہے امام جعفر صادق علیہ، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اور یہ زوجہ ہے حضرت حسن مثنیٰ کی، یعنی حضرت حسن مثنیٰ ابن امام حسن مجتبی ابن مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ان کے فرزند تھے جن کا نام تھا داؤد، لہٰذا انہیں ام داؤد کہا جاتا ہے۔ نام ان کا فاطمہ یا حبیبہ ہے، لیکن ان کی کنیت ام داؤد کے نام سے مشہور ہے یہ۔ تو جو داؤد ان کے فرزند تھے انہیں گرفتار کر لیا تھا منصور دوانخی نے۔ حسن مثنیٰ کی ایک اور زوجہ تھی جن سے، جو فاطمہ بنت حسین، جن سے حسن مثلث تھے، یعنی یہ ایک عجیب سلسلہ ہے، یعنی حسن مثنیٰ کا مطلب ہے دوسرے حسن، حسن مثلث یعنی تیسرے حسن۔ تو حسن مجتبیٰ کے جو بیٹے تھے انہیں حسن مثنیٰ کہتے تھے، حسن مثنیٰ کے جو بیٹے انہیں حسن مثلث کہتے تھے، دوسرے حسن پھر تیسرے حسن۔ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ناموں کا بھی کیا سلسلہ رکھا ہے اہل بیت نے، کہ ان کے خاندانوں میں نام آپ کو زیادہ تر علی ملیں گے، حسن ملیں گے، حسین ملیں گے، فاطمہ، زینب، کلثوم سلام اللہ علیہم۔ مل کے صلوات کیجیے گا محمد اور آل محمد پر، اللہم صل علی محمد محمد۔ تو ان کے جو فرزند تھے داؤد، اچھا، جنہیں گرفتار کیا گیا تھا، یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ داؤد داماد ہے امام زین العابدین کے، امام زین العابدین کی بیٹی ہیں کلثوم، ان کے شوہر ہیں یہ۔ تو یعنی امام زین العابدین کے داماد بھی ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے رضاعی بھائی بھی ہیں، یعنی ایک بڑا ہی قریبی ان کا تعلق ظاہر ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خانوادے سے ہی۔ انہیں منصور دوانخی نے گرفتار کیا تھا ان کے اسٹیپ بردر حسن مثلث کے ساتھ۔ حسن مثلث کو تو قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کی والدہ بہت پریشان تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دن مریض تھے، وہ یہ ام داؤد عیادت کے لیے گئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس۔ امام صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ میں کیا بات ہے کہ آپ کے فرزند داؤد کو میں نہیں دیکھ رہا یہاں پر۔ امام تو جانتے تھے علم امامت سے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے فرزند کو گرفتار کر لیا منصور دوانخی نے، اور امام مدینہ میں اور وہ بغداد میں، جہاں پہ گرفتار کر کے لے جایا گیا تھا۔ تو مجھے ان کی خبر نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا میرا فرزند جو ہے وہ مر گیا ہے، اسے قتل کر دیا گیا ہے، لیکن میں بہت بے چین ہوں، آپ جو ہے وہ دعا فرمائیے، اور آپ کیا مجھے کوئی عمل ایسا بتلا سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ میں عمل کروں؟ اور امام علیہ السلام نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بس اس رجب سے کچھ پہلے کی بات ہے، اس لیے کہ روایت میں ملتا ہے کہ امام نے ان کو عمل بتایا، اور امام نے کہا کہ انہوں نے کچھ دن انتظار کیا، اپنے آپ کو تیار کر لیا اس عمل کے لیے، کیونکہ اصل عمل یہ تھا کہ 13، 14، 15 رجب کو روزہ رکھیں، جو روزہ نار بھی رکھ سکے وہ بھی عمل کر سکتا ہے، لیکن بہرحال اصل عمل تو یہ تھا کہ وہ روزہ رکھیں۔ اور اس کے بعد امام نے ان کو یہ عمل تعلیم فرمایا۔ مختصر یہ کہ جب انہوں نے، ام داؤد نے یہ عمل کیا، اور ہم یہ عمل کر رہے ہیں تمام بے گناہ قیدیوں کی رہائی کے لیے انشاءاللہ، اور اس میں شامل ہیں عرب ورلڈ میں بہت سارے افراد ہیں ہمارے مومنین، پاکستان میں مسنگ پرسن ہیں بہت سی جگہوں پر، اور کوئی بھی ایسی حاجت جو والدین رکھتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ تو ابھی مجھے بعض پیرنٹس نے بیٹیوں کی شادی کے حوالے سے دعا کے لیے کہا ہے، انہیں ماشاءاللہ دعاؤں کو ذہن میں رکھیے گا۔ مریضوں کی شفا یابی کے لیے کہا ہے، بعض مومنین نے خاص میسیجز کر کے اپنے عزیزوں کے لیے، والدین کے لیے کہا ہے، تو آپ سب دعاؤں کو ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ۔ تو ام داؤد کہتی میں نے عمل کیا۔ اب خلاصہ واقعے کا یہ کہ جیسے ہی عمل مکمل ہو تو ام داؤد نے بھی خواب میں دیکھا رسول اللہ کو، اور ان کے بیٹے نے بھی رسول اللہ کو خواب میں دیکھا زندان میں، کہ تمہیں رہائی ملنے والی ہے اور تمہیں فوراً رہا کر دیا جائے گا۔ اگلی صبح منصور دوانخی نے انہیں بلایا، انہیں تیز رفتار سواری دی، 10,000 دینار دیے یا درہم دیے، اور کہا کہ آپ تشریف لے جائیے۔ کیوں ایسا منصور دوانخی نے ایک دم کیوں کیا؟ اس لیے کہ منصور دوانخی نے مولا علی کو خواب میں دیکھا تھا جلال کے عالم، اور مولا علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ سامنے آگ ہے، تم میرے بچے کو رہا کر دو ورنہ میں تمہیں اس آگ میں ڈالوں گا۔ تو یہ تو بات ہے کہ اگر ویسے تو خیر سب ایک ہی نور سے ہیں، لیکن اگر بات کہنے کو کہی جائے تو حضور جمال خدا کے مظہر ہیں اور علی جلال خدا کے مظہر ہیں۔
تو وہ جو جمال کے مظہر تھے وہ آئے داؤد کے خواب میں، اور جو جلال کے مظہر ہیں وہ آئے منصور دوانکی کے، کہ تجھے عذاب ہوگا، اور اس کے بعد اسے منصور دوانکی کو رہا کرنا پڑا۔ تو مختصر یہ کہ اسے عمل ام داؤد اس لیے کہا جاتا ہے۔ حالانکہ امام صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، اس کی بالکل مثال ویسی ہے جیسے دعائے کمیل مولا علی نے تعلیم فرمائی ہے، لیکن مشہور ہے دعائے کمیل۔ اس طرح سے ام داؤد عمل جو ہے وہ امام جعفر صادق نے تعلیم فرمایا، لیکن مشہور ہے ان کے نام سے، لیکن انہیں تعلیم فرمایا۔ اور جو عمل ہے وہ اس طرح سے ہے کہ خضوع و خشوع کے ساتھ ظہر اثر کی نماز پڑھیں، اور ایک ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں سے توجہ نہ ہٹ سکے، یعنی کوئی دنیاوی طور پر کوئی توجہ ادھر ادھر نہ جائے، اور نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کر ان صورتوں کو پڑھیں۔ 100 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں، 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر سورہ انعام پڑھیں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ لقمان، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ سجدہ، سورہ شورى، سورہ دخان، سورہ فتح، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ انشقاق، اور سورہ انشقاق کے بعد آخر تک قرآن کی ساری صورتیں ایک کے بعد ایک پڑھیں، اور آخر میں دعائے استفتاح پڑھیں، جسے دعائے ام داؤد بھی کہا جاتا ہے۔ روایت میں خدا آسمان کے دروازے اس شخص کے لیے کھول دیتا ہے، فرشتے اس کی حاجت کی قبولی کے لیے بشارت دیتے ہیں، اور اس دعا کا ثواب بہشت سے کم نہیں ہے، یعنی کم سے کم جنت ہے۔ اس دعا کا جو ثواب ہے وہ کم سے کم جنت، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہے اللہ جانتا۔ شیخ توسی، سید ابن طاؤس، علامہ مجلسی جیسے مشہور علماء نے لکھا ہے کہ دعائے ام داؤد مشکلات کی برطرفی کے لیے، فقط اس لیے نہیں کہ بچوں کی کوئی حاجت ہو، مشکلات کی برطرفی، حاجت روائی اور ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مل کے صلوات دیجیے گا اس دعا کی عظمت پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، یہ تو وہ صحیح تفصیلی اور اصل طریقہ ہے جو انشاءاللہ ہم یہاں انجام دیں گے، لیکن میں معلومات کے لیے آپ کے بتا دوں کہ امام علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اگر تم ان سوروں کو صحیح طرح سے نہ پڑھ سکو، یا اتنی گنجائش نہ ہو کہ اتنے سارے سورے ظاہر پڑھنا نہ پڑھ سکو، تو ایک اور عمل امام نے بتایا کہ جو اور روایات میں آیا ہے کہ مثلاً 100 مرتبہ سورہ الحمد، 100 مرتبہ سورہ اخلاص، 10 مرتبہ آیت الکرسی کے بعد 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لو، ان سوروں کے بجائے 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لو۔ پھر ایک شیخ مفید نے لکھا کہ اگر 1000 مرتبہ بھی نہ ہو سکے تو 100 مرتبہ دوبارہ سے قل هو اللہ احد کو پڑھ لیں۔ تو یہ کچھ اور طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں روایت میں، لیکن انشاءاللہ ہم یہاں پر ظاہر ہے کہ جو ایک پورا پراپر طریقہ ہے اس کے مطابق اس کو انجام دیں گے آپ سب کی مدد سے انشاءاللہ۔ مل کے صلوات دیجیے گا محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔